السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ اس سے پہلے ایک سے دو باتیں۔ کل جو وظیفہ میں نے شیئر کیا تھا بہت سے لوگوں نے پسند کیا، حوصلہ افزائی بھی کی۔ جو وظیفہ کل میں نے شیئر کیا تھا، آپ یقین کریں یہ زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ میں نے اس وظیفے سے بہت فائدے اٹھائے۔ جنہوں نے شروع کرنا ہے آج سے، بلکہ ابھی سے سٹارٹ کریں۔ بھی جو آپ نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ شروع کریں، اور پھر اپنے گھر میں برکتیں دیکھیں اور اللہ کی رحمتیں دیکھیں اور اللہ کی رضامندیاں دیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سورہ طلاق ہم پڑھ رہے ہیں، پارہ 28 ہے اور آیت نمبر آج ہم نے پڑھنی ہے 4۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو چلیں اب سیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا سیکھنا ہے اور کیا غلطیاں عام طور پہ کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلا لفظ جو ہم سیکھ رہے ہیں اسے آپ غور سے دیکھیں۔ اس لفظ کو تقریباً 90% لوگ غلط پڑھتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے باقاعدہ قرآن پڑھنا اچھی جگہ سے سیکھا ہوا ہے، یا بعض سکھانے والے اچھا پڑھتے ہیں، بعض سکھانے والے بھی یہ غلطی کر لیتے ہیں۔ تو آپ دھیان دیں کہ اس لفظ میں کیا غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے۔ یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے ولائی، اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولائی، یہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یا کے اوپر آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو اسے یا مدہ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ولائی، اس کو لمبا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا اسنا، یا اسنا، اس کو یا اسنا نہیں پڑھنا کیونکہ یہ عین نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ حمزہ آرام سے پڑھا جاتا ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ عین جو ہے وہ حلق سے اور شدت کے ساتھ نکالا جاتا ہے، یعنی کہ زور کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ جہاں اس کا مخرج ہے اس کو ٹچ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر لوگ حمزہ کو عین پڑھ لیتے ہیں، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ یا اسنا واللائی یئسن من المحیض۔ اب آپ نے دھیان دیا ہوگا میں نے نون کو لمبا نہیں کیا، کیونکہ نون کے اوپر ہے صرف اور صرف زبر۔ زبر کسی بھی صورت میں لمبی نہیں ہو سکتی، اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے۔ یا اسنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اب بعض لوگ چھوٹا کرتے کرتے جھٹکا دے دیتے ہیں، مطلب کہ وہ پڑھتے ہیں یا اسنا، نہیں بھائی، جھٹکا بنتا ہی نہیں یہاں پہ۔ نون زبر نہ، اس کا ایسے ہوگا۔ نون زبر نا نہیں ہے، نون زبر نہ بھی نہیں ہے۔ یا اسنا من المحیض، ہا کے تلفظ کا دھیان دینا ہے۔ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں محیضی، غلط ہے یہ۔ محیضی، زواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد پر پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے۔ من نسائکم، نون ساکن کے بعد پھر نون آ گیا ہے جو کہ یمون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدے کی روح سے جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے
یا واو آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ غنّے کی کیفیت پیدا ہوگی، جیسے کہ من نسائکم، اس مد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ مد 3 سے 4 سیکنڈ تک یا 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ ان ارتبتم، اس را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن پھر بھی یہ را پر پڑی جائے گی، کیوں؟ یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کلاس کے آخر میں کہ یہ را کیوں پڑی جائے گی۔ یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن مجید میں صرف 2 سے 3 ایسے حروف ہیں جو باریک پڑے جانے کے باوجود پر پڑے جاتے ہیں، یہ آپ نے بس ذہن میں رکھنا ہے، یہ را پر پڑی جائے گی۔ حالانکہ عام طور پہ را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے، لیکن اس قاعدے میں جہاں پہ ہم نے دیکھا تب تم لکھا ہے، یہ را پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ کہاں پہ؟ ابھی میرے پاس یہ آ گیا، اس میں دیکھتے ہیں۔ جی یہ میرے پاس آ گیا، یہ نوٹ آپ دیکھیں کہ یہ را کیوں پر پڑی جائے گی۔ نوٹ کے مطابق جب را ساکن ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے نہیں، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کسرہ عارضی بھی ہوتا ہے اور منفصل بھی، لہٰذا ایسی را پر پڑی جائے گی۔ کسرہ عارضی یعنی کہ اس الف کو زیر عارضی دی گئی ہے وقتی طور پہ، ورنہ اس کے نیچے زیر نہیں تھی۔ جب اس طرح کسرہ عارضی آ جائے اور منفصل بھی ہو، یعنی وہ جوڑ بھی رہا ہو دوسرے لفظ کو اس کے ساتھ، یہ ہے کسرہ منفصل، یہ عارضی بھی ہے نون کے نیچے اور منفصل بھی ہے۔ ایک تو اس کو اٹھانے کے لیے دیا ہے، ورنہ ارتب یہ لفظ ہوتا، نون اس کو اٹھانے کے لیے دیا ہے تو یہ کسرہ عارضی ہے، زیر عارضی لگائی ہے تو، اور منفصل بھی یعنی اس نے اس کو جوڑ بھی دیا ہے، اس لیے یہ را پر پڑی جائے گی۔ اس قانون کے قرآن مجید میں صرف 3 حرف ہیں، ایک ہے منیر تزوا، ایک ہے انیر تب تم، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور تیسرا ہے امیر تابو۔ یہ 3 ایسے لفظ ہیں جو قرآن مجید میں پہلے زیر ہونے کے باوجود را پر پڑی جائے گی، کیونکہ پیچھے کسرہ عارضی بھی ہے اور کسرہ منفصل بھی، یعنی یہ زیر عارضی دی گئی ہے، عربی دانوں نے دی ہے، لفظ اٹھانے کے لیے دی ہے اور ملانے کے لیے بھی دی ہے، دونوں کام ہیں، تو اس لیے یہ را پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک خاص چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَعِدَّتُهُنَّ، عین کے تلفظ کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے، فَعِدَّتُهُنَّ نہیں پڑھنا آپ نے، فَعِدَّتُهُنَّ، اور نون کے اوپر جو شد آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ غنہ بن رہا ہے، نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو یہ غنہ ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ غنہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں آواز ناک میں چلی جاتی ہے، کیسے؟ فَعِدَّتُهُنَّ، یہ میں نے غنہ کیا ہے۔ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي، ثَلَاثَةُ، سا نرمی سے پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں سلاستو، پھر وہ سین کی مماثلت ہو جاتی ہے اس میں، یہ سا جو ہے اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پڑھا سلاستو، اس کو سیکھیں آپ، اگر آپ کو پہلے نہیں آتا تھا یا میں نے نہیں بتایا، آج میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو سیکھ لیں۔ سلاستو سین کی مماثلت ہو جائے گی، سا کا ساؤنڈ نرمی سے نکلتا ہے، سا اور زال ان دونوں کا ساؤنڈ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جیسا ہی تقریباً نکلتا ہے۔ اشہر واللائی، پھر سے دیکھیں تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اشہر واللائی، اور یہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ ہے، ادغام بالغنہ، اور یہاں پہ مد آپ نے ادا کرنی ہے اور پھر یا مدہ بھی ادا کرنا ہے۔ لم یحزن، اچھا اکثر لوگ وقف کرتے ہیں، ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ پڑھتے ہیں لم یحزن، لم یحزن آپ نے نہیں پڑھنا، اگر آپ لم یحزن پڑھیں گے تو آپ تو زوات کے نیچے بھی زیر ڈال رہے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے لم یحزن، لم یحزن، زوات کو بھی روکنا ہے اور نون کو بھی، کیونکہ زوات پہ بھی وقف ہے اور نون بھی وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، زوات پہ بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہو جائے گا۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اب سنیں یہاں پہ بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے،
اکثر لوگ پڑھتے ہیں، میرے اپنے پاس ارد گرد پڑھنے والے لوگ، میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. بھئی واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، واو سادہ ہے، تو اس واو کو ہم پڑھیں گے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ. ہا کو کلیئر کرنا آپ نے. أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اجلہن میں نے غنہ بھی ادا کیا اور ہاں کا مخرج بھی ادا کیا ہے، اور پیچھے والے لفظوں کو لمبا نہیں کرنا. اجلہن ایسے پڑھا تو آپ نے لفظ کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا، آپ نے لفظ کو بالکل غلط کر دیا. آپ نے پڑھنا ہے اجلہن ان یضعن. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، اور عین کے تلفظ کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور زوات کو پر بھی پڑھنا ہے، نون کو لمبا بھی نہیں کرنا. ایک ہی لفظ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان یضعن حملہن. جب ایسے نون پہ وقف آ جائے تو تھوڑا خاص قسم کا وقف ہوتا ہے، کیونکہ وہ غننے والا وقف ہوتا ہے. عام طور پہ اگر ہم وقف کرتے تو ہم کہتے ہیں حملہن، ایسے نہیں، یہاں پہ غننے والا وقف ہوگا حملہن، یہ وقف ہے. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. پھر سے ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا ساکن کی وجہ سے، نون ساکن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور یتق اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. یجعل لہ، جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ جیم ساکن میں ہے. جب جیم کے اوپر ساکن آ جائے یا قاف کے اوپر ساکن آ جائے یا دال یا با یا توا، یہ 5 حروف ہیں، جب ان کے اوپر ساکن آ جائے تو جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ یج، اگر نہیں کریں گے جھٹکا تو ہم پڑھیں گے یج الہ. ہم نے کلکلا ہی نہیں کیا، کلکلا کرنا ہے. یج الہ. سمجھ آ گئی اتنا؟ چلے اگلے پیج پہ. جی یجعل لہ. ہا کو تو آپ لبا کر سکتے ہیں کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہا کو الٹا کرتے کرتے لام کو بھی لمبا کر دیں، یعنی کہ آپ پڑھیں یجعل لہ، تو یہ معنی بالکل الٹ ہو جائے گا. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کام آسان کر دے گا جس شخص کی کوالٹی پیچھے بیان ہو رہی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کام آسان نہیں کرے گا. ہاں اور نہ کا فرق، اتنا بڑا فرق، تو قرآن پڑھنا غلط کیسے نہیں ہوگا، حرام کیسے نہیں ہوگا قرآن پڑھنا جب ہم لفظ کا حلیہ ہی بگاڑ دیں، اس کا میننگ ہی غلط کر دیں. ذالک امر اللہ، ذالک مقدار اتنی، ذالک غلط، ذالک امر اللہ. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے. انزلہ الیکم، یہ جو الٹا پیش آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ مد بھی ہے، تو یہ آپ کو 3 حرکات عربیہ کے برابر یعنی کہ 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. انزلہ، ٹھیک ہے، الیکم. ومن یتق اللہ. اچھا جی، یہاں پہ ادغام بالکل ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے. البتہ قاف کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. کتنی زیادہ چیزیں سیکھنے کے لیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ، يُكَفِّرْ عَنْهُ، را ساکن سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. عنہ، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیسے ہوتا ہے اظہار کا قاعدہ؟ چلیں سیکھتے ہیں. جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پہ حرف ہلکی یہ ہا ہے، 6 ہے ویسی حروف ہلکی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. سیئاتہ، پھر سے ہا کا دھیان رکھنا ہے اور کھڑی زبر کو ادا کرنا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، وَيُعْظِمْ. عین کے تلفظ کا خاص کیا رکھنا ہے؟ زوا کو پر پڑھنا ہے، اور یہ مد آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، لام کو چھوٹا ہی پڑھنا ہے. اگر آپ نے پھر یہاں پہ لام لمبا کیا تو پھر حرام ہو جائے گا، ہاں اور نہ کی غلطی ہو جائے گی. اجرا. آج کے لیے ہمارا سبق 2 آیتیں ہیں اور یہ کافی ہو چکی ہیں، تو چلتے ہیں.
اپنی کلاس کی اپنے تجوید کے قاعدے کی طرف۔ آج کا ہمارا مخرج ہے مخرج نمبر 12 رأس اللسان، یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تا دال طوا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو تا دال طوا ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ تا سے کیسا بت۔ اب زبان کی نوک آپ کے ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے، ثنایا علیہ سامنے والے اوپر کے 2 دانت، اقتربت یہ تا کی مثال ہے، آگے دال ہے، دال وعدنا اچھی خاصی زبان آ کے ٹکراتی ہے ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ، سرے کے ساتھ، وجدنا ٹھیک ہے، آگے طوا سے بطش نطعم، یہ 2 مثالیں ہیں۔ تا دال طوا کو نطعیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو نطعیہ کہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔